یہ لاہور کا وہ علاقہ تھا جہاں کہا جاتا تھا کہ 10 بجے کے بعد کوئی روح بھی نہیں بھٹکتی۔ یہ لڑکی اندھیری رات میں سنسان روڈ پر چل رہی ہے۔ منزل کہاں ہے، کس طرف جانا ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ یا تو وہ کھنڈرات کی طرف چلی جائے یا پھر قبرستان کی طرف چھپنے کے لیے، لیکن ان دونوں راستوں میں تھا خطرہ۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی اور پچھلے 1 گھنٹے سے اس نے کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھ کیا رہی تھی، سن کیا رہی تھی؟ جن اور بھوتوں کی آوازیں۔ یہ بات ہے 1990 کی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے ایک لڑکی ٹرین سے اتری ہے۔ اس نے ٹرین اسٹیشن کے باہر سے رکشہ پکڑا ہے اور لاہور کے علاقے مغل پورہ میں آ کر اتر گئی ہے۔ یہ سردیوں کی رات تھی، ٹھٹھراتی رات، جس میں انسان کیا چرند پرند بھی سڑکوں پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ لڑکی اندھیری رات میں سنسان روڈ پر چل رہی ہے۔ منزل کہاں ہے، کس طرف جانا ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ ایسے میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کیا، سننے والا ہر حیران و پریشان رہ گیا۔ یہ لاہور کا وہ علاقہ تھا جہاں کہا جاتا تھا کہ 10 بجے کے بعد کوئی روح بھی نہیں بھٹکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رکشہ جس پر وہ آ رہی تھی اس نے اس کو پیچھے ہی اتار دیا اور کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب اس کے ایک طرف ایک پرانی حویلی کے کھنڈرات اور دوسری طرف قبرستان، اور درمیان میں وہ ٹہل کر چل رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی جو کہ اس کے بالکل قریب تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ کھنڈرات کی طرف چلی جائے یا پھر قبرستان کی طرف چھپنے کے لیے، لیکن ان دونوں راستوں میں تھا خطرہ۔ اس لیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چھپنے کے لیے کس طرف جائے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے اسے اپنے بہت قریب کسی کی سانس کی آواز سنائی دی۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اس لڑکی کے وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ لاہور کا وہ علاقہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر سائے والی حویلیاں ہیں، یہاں پر بہت ساری روحیں بھٹکتی ہیں اور کوئی اس طرف نہیں جاتا۔ اس لڑکی نے بچنے کے لیے قبرستان کا رخ کیا۔ جی ہاں، یہ تھوڑا سا مشکل فیصلہ تھا، لیکن کھنڈرات والی حویلی کی طرف جانے کی بجائے وہ قبرستان میں چھپ گئی، اور اس کے بعد قبرستان میں اسے کچھ ایسا نظر آیا جو کہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ قبرستان میں داخل ہونے کا فیصلہ اس کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ جب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تو وہ بہت ہلکے قدموں سے قبرستان کے اندر داخل ہوئی، صرف یہ سننے کے لیے کہ کیا اس کے پیچھے قدموں کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے۔ But it was no more. It was silent. Everything was silent. کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک سے قبرستان کی دوسری طرف کی اندرونی دیوار کے پاس سے اسے دھواں دکھائی دیا، اور صرف دھواں ہی نہیں تھا بلکہ دھوئیں کے ساتھ تھا بہت سے لوگوں کا شور۔ بہت سے لوگ اونچی اونچی مسکرا رہے تھے، گنگنا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اس کے لیے یہ ایک بہت حیران کن بات تھی کیونکہ قبرستان میں اس وقت کوئی بھی الاؤڈ نہیں تھا، اور صرف یہی نہیں، اس وقت قبرستان کے پاس آنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک جگہ تھی۔ لیکن یہ سب جانتے ہوئے وہ بہت ڈری آگے بڑھی، یہ جاننے کے لیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی ایک مضبوط اور بہادر لڑکی سمجھتی تھی، and this was her time to shine. This was her time to show that she could do it. So she went on. وہ آگے بڑھی اور اس نے تھوڑا سا پاس جا کر دیکھا کہ آخر یہ سب آواز کس چیز کی ہے۔ جیسے ہی وہ پاس جاتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر پارٹی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا جو کہ وہ دیکھ رہی تھی، لیکن کیونکہ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی اور پچھلے 1 گھنٹے سے اس نے کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھ کیا رہی تھی، سن کیا رہی تھی؟ جن اور بھوتوں کی آوازیں۔ کچھ تو اصل تھی کیونکہ اس علاقے میں بہت سارے جن اور بھوت تھے، اور کچھ اس کے وہم تھے۔ تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتی ہے، وہ لوگ اس کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ اس پارٹی میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، سب کچھ صحیح جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئی، اس نے کچھ ایسا نوٹس کیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ وہ حیران و پریشان تھی، وہاں سے اٹھ کر بھی نہیں جا سکتی تھی اور ان سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، وہ چپ کر کے بیٹھی رہی اور ادھر ادھر دیکھا کہ آخر کس طرح سے وہ اپنی جان چھڑائے اس سب سچویشن سے۔
لیکن آخر اس نے ایسا کیا دیکھا جس کی وجہ سے وہ اتنی خوف زدہ اور اتنی حیران کن تھی؟ وہ تھا ان چیزوں کے پیر، وہ چیزیں جن کے ساتھ وہ پارٹی کر رہی تھی۔ وہ وہاں آئی تھی انسانوں کو دیکھ کر، اور اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جب وہ لوگ ایک دھن پر ناچ رہے تھے تو اس کی نظر ان کے پیروں پر پڑی، اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ ان کے پاؤں الٹے ہیں، اور صرف الٹے ہی نہیں، بہت گھناؤنے بھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنی پلیٹ پر پڑی جس میں وہ کھانا کھا رہی تھی، وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی پلیٹ میں کھانا نہیں بلکہ صرف اور صرف مٹی اور پتھر ہیں۔ اب اس کے لیے وہ کھانا کھانا بالکل ناقابل برداشت ہو گیا۔ وہ چپ کر کے گئی، اس نے اپنی پلیٹ سائڈ پر رکھی اور آ کے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، اور یہ سب منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہانی ہمیں کیسے پتہ ہے؟ تو ہم پڑھ رہے تھے اس کو ایک میگزین میں، اور اس کے آخر میں لکھا تھا ٹو بی کنٹینیوڈ۔ اس لیے اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ لڑکی ان کے جنگل سے کیسے بچی، دیکھتے رہیے یہ چینل، because we'll be posting the next part of the story very soon.